محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواں عمری کو پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے، اور یہ آپ سے پہلے کم و بیش ہر پیغمبر اور ہر رسول کا یہی پیشہ رہا، اور اس میں حکمت و دانائی کے کئی پہلو بھی پوشیدہ تھے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ کے دیگر لوگوں کی طرح تجارتی سامان ملک شام کی طرف لے جاتے اور وہاں تجارتی سامان بیچ کر کچھ نفع حاصل کرتے۔ مکہ المکرمہ کے جو رؤساء تھے، جو امیر لوگ تھے، ان کی یہ روایت تھی کہ وہ اپنے غلاموں، اپنے ملازموں اور ان لوگوں کو تجارت کا مال دے کر بھیجتے کہ جن کے پاس تجارتی مہارت حاصل ہوتی، اور وہ مال لے کے ان امیر لوگوں کا مال لے کر ملک شام کی طرف جاتے، اور مال بیچنے کے بعد اپنی مخصوص پرسنٹیج اپنے پاس رکھنے کے بعد وہ پورے کا پورا نفع جو ہوتا وہ مالک کو دے دیتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملک شام کی طرف مال لے کر جاتے اور تجارت کرتے، اور اپنا مخصوص حصہ پرسنٹیج نکال کر اور جو سامان جس کا لے کر جاتے اس کو واپس لوٹا دیتے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت اور کردار کے اعلیٰ اوصاف کے متعلق تو مکہ المکرمہ میں وہاں چپے چپے میں خبر پھیل چکی تھی۔ ہر چھوٹا بڑا بزرگ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار کے بارے میں گواہی دینے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت تیار تھا۔ تو مکہ المکرمہ کی ایک بیوہ خاتون جو کہ اور کوئی نہیں تھی بلکہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، انہیں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اوصاف کے متعلق خبر ہوئی تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا سامان تجارت کی غرض سے لے کر جائیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آفر قبول کرتے ہیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال سامان لے کر تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ واپسی پر جب پلٹتے ہیں تو منافع دگنا نہیں بلکہ تگنا منافع لے کر واپس پلٹتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی ہوتا ہے۔ واپس پلٹ کر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت، کردار کے اعلیٰ اوصاف، یہ تمام معاملات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ بیان کرتا ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت متاثر ہوتی ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں ہی سامان تجارت کی غرض سے لے کر ملک شام کی طرف جاتے ہیں اور دگنا تگنا منافع لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سہیلی کہ جن کا نام نفیسہ ہوتا ہے، وہ نکاح کا پیغام لے کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس جاتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اس آفر کو قبول کرتے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے طے پاتا ہے، اور حق مہر کے طور پر 20 اونٹ مقرر کیے جاتے ہیں۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کم و بیش 40 برس تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں ان کے زندہ رہتے ہوئے دوسری شادی نہ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ماں سوائے ابراہیم کے ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی تھی، کہ جن میں سب سے پہلے بیٹے قاسم تھے، کہ جن کے نام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس کے بعد ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر اس کے بعد بیٹے عبداللہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بیٹیاں ماں سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا کے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ جواں عمری میں پہنچ کر وہ بال ترتیب وفات پا چکی تھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پانے کے 6 مہینے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جواں عمری کا ایک بڑا اہم واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 برس کی عمر کو پہنچے تو
بیت اللہ کے متولیوں اور رؤساء نے مکہ المکرمہ قریش اور دیگر قبائل کے رؤساء نے امیروں نے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی عمارت وقتاً فوقتاً کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی چھت بھی نہ تھی، اور دوسرا انہیں یہ ڈر تھا کیونکہ بیت اللہ ایک گھاٹی وادی میں تعمیر شدہ تھا، انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر زور و شور کی بارش ہوتی ہے، سیلاب زیادہ آتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیت اللہ کی عمارت کو اتنا نقصان پہنچے کہ یہ گر جائے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت اللہ کی اثر نو تعمیر کرتے ہیں۔ تو بیت اللہ کی تعمیر شروع ہو گئی، ہر قبیلے کے لوگ چھوٹے بڑے وہ بیت اللہ کی تعمیر میں مصروف عمل ہو گئے۔ تو جب حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا تو مختلف قبائل میں پھوٹ پڑ گئی، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ معاملہ ان کے ہاتھوں طے پائے۔ الغرض نوبت یہاں تک آ گئی کہ تلواریں نکل آئیں اور بات خون ریزی تک آ گئی، لڑائی جھگڑے تک آ گئی، ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے تک بات آ گئی۔ تو ایک کردار کہ جس کا نام ابو امیہ مخزومی تھا، اس نے یہ فیصلہ دیا، اس نے یہ تجویز دی کہ بھائی ایسا کریں کہ کل صبح تک کا انتظار کریں، کل صبح کے وقت جو سب سے پہلے بیت اللہ میں داخل ہوگا اور جو وہ شخص فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ تو یہ تجویز سب کو پسند آئی اور سب اپنے گھروں کو واپس پلٹ گئے، اور اگلی صبح کو جو سب سے پہلے شخص بیت اللہ میں داخل ہوا وہ اور کوئی نہیں، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھ کر سب لوگ خوش ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھائی اور اس میں درمیان میں حجر اسود رکھ دیا، اور قبائل کے امراء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایک دو دو ہو کر قبیلے کے جو امیر لوگ ہیں، جو سرداران ہیں، وہ ایک ایک کونے کو پکڑ لے، تھام لے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، ایک ایک دو دو جو سردار تھے انہوں نے مل کے ایک ایک کونے کو پکڑا اور چادر کو اٹھایا، اٹھا کر حجر اسود کی جگہ تک وہ چادر کو اٹھا کر لے آئے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس کی اپنی جگہ پر اس کی تنصیب فرما دی۔ اس سے سارا معاملہ رفع دفع ہو گیا، لڑائی جھگڑا اور خون ریزی کا معاملہ بھی ٹل گیا۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجمالی سیرت پر اگر نظر ڈالی جائے نبوت سے پہلے تو وہ بھی اعلیٰ کردار کی حامل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی خرافات اور ہر قسم کے جو مکہ کے جو بت پرستانہ معاملات تھے، جو ان کی اخلاقی زوال والے معاملات تھے، ان سب قسم کے نیگیٹیوٹی سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا، اور اس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص مدد فرمائی، یوں کہ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی چاہا کہ وہ رات کے وقت جو عرب کے لوگ مل بیٹھ کر قصیدہ گوئی کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے مختلف قسم کے دنیا کے فرسودہ موضوعات پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دفعہ جی چاہا کہ وہ قصیدہ گوئی جا کر سنیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف قصیدہ گوئی سننے کے لیے، صرف اشعار سننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلتے ہیں، مگر راستے میں آپ کو اونگ آ جاتی ہے اور آپ سو جاتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ اس مجلس میں شرکت نہیں فرما سکتے۔ پھر ایک اور موقع آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار احباب آپ کو زبردستی کسی مجلس میں لے جانا چاہتے ہیں جو کہ نازیبہ قسم کی مجلس ہوتی ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار انکار کرتے ہیں، مگر وہ یار احباب دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبردستی اٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص مدد سے کہ وہ آپ کو وہاں لے جا نہیں پاتے۔ پھر ایک اور موقع پر کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور ہر چھوٹا بڑا اس تعمیر میں وہ اپنا حصہ ڈال رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھو رہے تھے، تو حضرت عباس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ آپ اپنی تہبند اتار لیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پراگندہ ہو جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایسا عمل کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غش کھا کر گر پڑے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تہبند اتاریں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ مکے کے لوگوں سے، اس معاشرے سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کرتے چلے گئے، تنہائی کے عالم میں چلے گئے، یہاں تک کہ نبوت
से 3 या 4 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को बिल्कुल अलग थलग करके गार हिरा में अपने आप को वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ चले जाते और मक्कातुल मुकर्रमा और उसकी बुराइयों फहाशियों से खुराफात से अपने आप को कोसों दूर रखते। तो ये सिलसिला कुछ अरसे तक चलता रहा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल की उम्र को पहुँचते हैं और 21 रमज़ान मुबारक की तारीख दोशंबा का दिन आता है, 10 अगस्त 610 ईस्वी को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहली वही का पैगाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू गार हिरा में हाजिर होते हैं। पहला पैगाम क्या होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखते हैं तो थोड़ा बेचैन होते हैं, थोड़ा घबरा जाते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पढ़िए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तो पढ़ना नहीं जानता। 2 से 3 बार यही अमल होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपको थोड़ा सा झंझोड़ते हैं। अलगर्ज़ जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से उतरते हैं तो घबराहट के आलम में, बेचैनी के आलम में जल्दी जल्दी घर पलटते हैं, लौटते हैं, आते हैं और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाते हैं कि मेरे ऊपर चादर दे दो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा वहाँ आराम करते हैं, चंद लम्हे आराम करते हैं। फिर उसके बाद जब घबराहट बेचैनी ख़त्म होती है, कम होती है, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती हैं कि आप तो सदाकत और अमानत के आला मियार पर फाइज हैं, आप तो किरदार इखलाकियात के आला मियार पर फाइज हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी यकीनी तौर पर मदद करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास चली जाती हैं, जो कि बूढ़े हो चुके थे, उनकी नज़र चली गई थी, मगर वो ईसाईयत कबूल कर चुके थे और उनके पास इल्हामी किताब का कोई थोड़ा बहुत इल्म मौजूद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा मामला बताते हैं तो वो ये सुनकर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम आदमी नहीं है, आपको नबूवत अता होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग यहाँ से दर बदर कर देंगे। फिर उसके बाद कुछ अर्सा वही मुनक़ता होती है, वही का सिलसिला रुक जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आता है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर व रुज्ल फहजुर, कि उठिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को दुनिया भर में आम कीजिए, लोगों को तौहीद का पैगाम दीजिए, दीन की तरफ बुलाइए, बुत परस्ती से रोकिए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का पैगाम लेकर उठ खड़े होते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा में 13 बरस गुजारते हैं। ये 13 बरस भी फिर 3 मुख्तलिफ अदवार पर मुश्तमिल है। पहले 3 साल खुफिया तबलीग, फिर उसके बाद अलल ऐलान तबलीग, फिर नबूवत के जब 10वें साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचते हैं तो फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा के आस पास के जो कबाइल हैं, जो इलाके हैं, कबीले हैं, वहाँ पर जाकर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम का प्रचार करते हैं, तौहीद का पैगाम देते हैं, दीन की तबलीग करते हैं। तो सबसे पहले नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर जो इस्लाम लाने वाले थे, उनमें सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फिर उसके बाद आज़ाद करदा गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उसके बाद बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर दोस्तों में सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तलहा, ये मुसलमान होते हैं। फिर गुलामों में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर अमीन उम्मत अजीम लीडर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फिर उस्मान बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की तबलीग करते चले जाते हैं। फिर हुक्म आता है वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने आस-पास लोगों को भी दीन का हुक्म दीजिए, अपने कबाइल, अपने रिश्तेदार सबको दीन की तरफ राग़िब कीजिए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए कोहे सफ़ा पर जाते हैं और लोगों को मुखातिब करते हैं, लोग जमा हो जाते हैं, फिर तौहीद का पैगाम देते हैं। मगर बदकिस्मत लोग के जिनमें सर फहरिस्त अबू लहब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनकर मजाक उड़ाते हैं, बुरा भला कहकर पलटते हैं।